بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جوش ملی آبادی لائبریری اور آرکائیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج ایک شعری نشست کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں شریک ہمارے مہمان شعراء جو بیرون ملک سے آئے ہیں مگر ان کا بیرون ملک ہونا ان کی شناخت نہیں ہے، ان کی شناخت یہ شہر کراچی ہی ہے۔ ان سب کا تعلق کراچی سے ہے، یہیں پروان چڑھے، یہیں ان کی شاعری نے اپنی پہچان کروائی۔ اور ان کا ایک اور تعلق یہ بھی ہے کہ یہ پانچوں شعراء آرٹس کونسل آف پاکستان کے دیرینہ ممبر ہیں اور جب بھی اس شہر میں آتے ہیں یہاں ضرور آتے ہیں اور ہمیشہ ان کی وابستگی اس شہر سے، اس آرٹس کونسل سے قائم رہے گی۔ میں آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہتی ہوں اپنی طرف سے بھی اور صدر آرٹس کونسل جناب احمد شاہ صاحب کی طرف سے بھی۔ جو شعراء یہاں موجود ہیں ان کے اسماء ہیں مہجبی غزل انصاری، ثروت زہرا، تسنیم عابدی، جناب عرفان ستار اور صدارت فرما رہی ہیں شاہدہ حسن۔ اب میں شاہدہ حسن کے ہی اجازت سے اس محفل کا آغاز کرتی ہوں۔ یہ ہماری بہت انفارمل نشست رہے گی کیونکہ ہم سب ایک ایسے ادارے میں ہیں موجود ہیں جو ہے ادب و ثقافت کا، اور ہم اپنے ادب کے دائرے میں ثقافت کا پاس رکھتے ہوئے آپس میں بے تکلف بھی ہوں گے اور گفتگو بھی کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے مہجبی غزل انصاری کی طرف سے آؤں گی، اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ مہجبی غزل انصاری اس وقت یارک شائر میں قیام پذیر ہیں اور وہاں یہ بہت ادب کی ترویج، اردو زبان کی اور ادب کی ترویج کے لیے بہت کام کر رہی ہیں۔ وہاں انہوں نے یارک شائر ادبی فورم بنایا ہوا ہے جس کے تحت پاکستان آ کے اور آرٹس کونسل آ کر یہ 2 ایوارڈ بھی دیتی ہیں۔ ان کے 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، ادھورے خواب، سنہرے خواب اور زندگی۔ اس وقت مجھے نہیں پتا کہ یہ کس مجموعے میں سے شعر سنائیں گی، لیکن انہیں پوری اجازت ہے کہ یہ جو چاہیں سنائیں، اور میں بس ان کا ایک شعر سنا دوں۔ رات پلکوں کو بچھایا تھا ہنسی خواب لیے، بند آنکھوں سے تجھے دیکھتے شب گزری ہے۔ تو مہجبی غزل انصاری۔ فاطمہ، آج کی یہ محفل ایک بہت مختلف قسم کی محفل لگ رہی ہے، کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہم ایک وادی کتب، کتابوں کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے لکھنے والوں کے لیے خاص طور پہ کہ چاروں طرف کتابیں نظر آ رہی ہیں، اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنی محنت سے یہ جو جگہ بنائی ہے یہ واقعی میں قابل ستائش ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اہتمام کیا کہ ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ ہم یہاں نہیں ہوتے لیکن ہماری روحیں یہیں کہیں بھٹک رہی ہوتی ہیں۔ آپ کی نظر کچھ اشعار جیسا کہ آپ نے کہا، زندگی امتحان میں گزری، صاحب صدر کی اجازت سے۔ زندگی امتحان میں گزری، درد کے سائبان میں گزری، زندگی امتحان میں گزری، درد کے سائبان میں گزری، جس کے دیوار و در شکستہ تھے عمر ایسے مکان میں گزری۔ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت خوب۔ ایک غزل کے چند اشعار۔ احساس ندامت مجھے رسوائی کا ڈر ہے، واہ، احساس ندامت مجھے رسوائی کا ڈر ہے، مجھ کو تیری دیرینہ شناسائی کا ڈر ہے، یادوں کے جزیرے میں میرا نخل تمنا، یادوں کے جزیرے میں میرا نخل تمنا، مرجھایا ہوا لگتا ہے تنہائی کا ڈر ہے۔ واہ 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 واہ، یادوں کے جزیرے میں میرا نخل تمنا، مرجھایا ہوا لگتا ہے تنہائی کا ڈر ہے،
اور برسات میں بھیگے ہوئے دو چار وہ لمحے، برسات میں بھیگے ہوئے دو چار وہ لمحے، چھو کر جو گزر جاتے ہیں پروائی کا ڈر ہے۔ برسات میں بھیگے ہوئے دو چار وہ لمحے، چھو کر جو گزر جاتے ہیں پروائی کا ڈر ہے۔ نفرت کی فضا چاروں طرف پھیلی ہے ایسے، نفرت کی فضا چاروں طرف پھیلی ہے ایسے، کھولوں جو ذرا آنکھ تو بینائی کا ڈر ہے، کھولوں جو ذرا آنکھ تو بینائی کا ڈر ہے۔ اور یہ سوچ کے منصف سے ملاتی نہیں نظریں، یہ سوچ کے منصف سے ملاتی نہیں نظریں، پڑھ لے نہ وہ آنکھیں مجھے شنوائی کا ڈر ہے۔ واہ واہ، اور گھر اور کہیں جا کے بسانے لگے طائر، گھر اور کہیں جا کے بسانے لگے طائر، اب مجھ کو اجڑتی ہوئی انگنائی کا ڈر ہے۔ واہ 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 واہ، گھر اور کہیں جا کے بسانے لگے طائر، اب مجھ کو اجڑتی ہوئی انگنائی کا ڈر ہے۔ اور میدان عمل میں ہوں میں اب ان کے مقابل، میدان عمل میں ہوں میں اب ان کے مقابل، جن کو میری دانش میری دانائی کا ڈر ہے۔ واہ واہ، اور ایک نظم، اور میرے خیال میں دو جی ہاں جی ہاں، کافی ہیں۔ ایک نظم، خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم ہمیشہ اپنے پرانے لمحے اور پرانی گلیاں یاد کرتے ہیں، تو ایسی ایک موقع پر یہ نظم ہوئی تھی جس کا عنوان ہے تلاش۔ وہی گلیاں وہی رستے جہاں بچپن گزارا تھا، واہ مجھے پھر یاد آتے ہیں۔ واہ واہ، وہی گلیاں وہی رستے جہاں بچپن گزارا تھا، مجھے پھر یاد آتے ہیں۔ میں ان رستوں پہ پھر سے لوٹ جاتی ہوں، مگر سب کچھ بہت بدلا سا لگتا ہے۔ واہ واہ، میں ان رستوں پہ پھر سے لوٹ جاتی ہوں، مگر سب کچھ بہت بدلا سا لگتا ہے۔ نہ وہ گھر ہے نہ اس گھر کی وہ راہداری، واہ نہ وہ گھر ہے نہ اس گھر کی وہ راہداری، نہ ہے وہ باڑھ مہندی کی جسے میں پیس کے ہاتھوں پہ گل بوٹے بناتی تھی، جسے میں پیس کے ہاتھوں پہ گل بوٹے بناتی تھی، نہ وہ بادام کا اونچا تناور پیڑ ہے باقی۔ وہ گھر اب ایک اونچی سی حویلی بن گیا لیکن، واہ، وہ گھر اب ایک اونچی سی حویلی بن گیا لیکن، نہ وہ رونق نہ وہ راحت جو میرے بچپنے کی یاد میں ہے اب تلک باقی۔ پرانا اب کوئی چہرہ نظر آتا نہیں مجھ کو، پرانا اب کوئی چہرہ نظر آتا نہیں مجھ کو، گھروں سے جھانکتے سارے نئے چہرے بڑی حیرت سے مجھ کو دیکھتے ہیں، اور شاید سوچتے ہوں گے بڑی سی کار میں یہ کون بھٹکی روح آئی ہے، یہاں کھویا تھا کچھ اس کا کہ جو لینے یہ آئی ہے، بتاؤں کیا انہیں آخر وہاں کیا ڈھونڈتی ہوں میں، واہ واہ، بتاؤں کیا انہیں آخر وہاں کیا ڈھونڈتی ہوں میں، میرا کھویا ہوا بچپن میرا بیتا لڑکپن ہے، خدا کا شکر کرتی ہوں کسی بھی چیز کی یوں تو کمی کوئی نہیں ہے میرے جیون میں، مجھے ہر شے ہر ایک نعمت میسر ہے، مجھے رشتوں کی ہر راحت میسر ہے، مجھے رشتوں کی ہر راحت میسر ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میں ہر تھوڑے دنوں کے بعد انہی گلیوں انہی رستوں کی جانب جا نکلتی ہوں، کبھی لگتا ہے یوں جیسے وہاں میں ڈھونڈنے جاتی ہوں خود کو یا کسی ہمزاد کو شاید، جو میرا ہاتھ تھامے گا، جو میرا ہاتھ تھامے گا، پھر ایک ساتھ میں جادو سے کرشمے یا کرامت سے مجھے خود سے ملا دے گا، میری ہستی مجھے واپس دلا دے گا، میرا کھویا لڑکپن مجھ کو واپس یاد آئے گا۔ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ یہ بتا دوں کہ ہمارے شہر کی کیا روایات ہیں اور کتنی یہاں محبت کرنے والے آپ سے موجود ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سامعین میں اس وقت بہت سینئر شاعر ڈاکٹر اقبال پیرزادہ، کبھی کبھی میرے دشمن کبھی کبھی میرے دوست، اتنی خوبصورت غزلیں کہنے والے، اور ہماری ڈاکٹر رخسانہ صبا جو ہمارے شہر کا ایک طرح سے فخر ہے، کیونکہ یہ انہوں نے طویل نظموں پہ جو کام کر دیا ہے اور مسلسل لکھے جا رہی ہیں۔ شاعری کے علاوہ ان کی جو ایک طویل نظم ہے جہاں ساتھ، وہ بھی جہاں گرد، وہ بھی بہت ایک اردو کی
ایسی نظم ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں. اور یہاں ہماری سندھو پیرزادہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، نوجوان نسل سے تعلق ہے، مگر یہ دونوں زبانوں میں لکھتی ہیں، اردو اور سندھی میں، اور پھر یہ کہ سندھی سے اردو میں اور اردو سے سندھی میں ترجمہ بھی کرتی رہتی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل آپس میں بہت قریب ہے شاعری، شعر و ادب میں. ان کے ساتھ ہی میں اب ثروت زہرا کو، جن کو میں نے بہت ہی نوجوان دیکھا تھا اور اس وقت جو مجھے ان کے شعر پسند آئے بھی نوجوان لگ رہی ہیں. ہمارے دور میں رقاص کے پاؤں نہیں ہوتے، ادھورے جسم لکھتی ہوں، خمیدہ سر بناتی ہوں، تمہارے منتظر یوں تو ہزاروں گھر بناتی ہوں، وہ رستے بنتے جاتے ہیں کچھ اتنے در بناتی ہوں. تو ہماری شاعرہ، ہماری بہت اچھی شاعرہ ثروت زہرا اس وقت یہاں موجود ہیں، اور اب ہم ان سے ان کا کلام سنیں گے. بہت شکریہ فاطمہ آپا. اس شہر میں داخل ہوتے ہی جو دل کا عالم ہوتا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس طرح کی محفلوں میں جب آپ جیسے لوگوں کے سامنے مجھے پڑھنا ہوتا ہے تو شاید کیونکہ آپ لوگوں کی دیا ہوا حوصلہ ہی آج میری کمائی ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اصل میں یہ شہری میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو میں غزل کے کچھ اشعار اور ایک نظم. درد کے آوے میں آتش نہ جلے تب کیا ہو. واہ. درد کے آوے میں آتش نہ جلے تب کیا ہو، حرف ناپختہ پڑا ہاتھ ملے اب کیا ہو. واہ واہ. درد کے آوے میں آتش نہ جلے تب کیا ہو، حرف ناپختہ پڑا ہاتھ ملے اب کیا ہو. میری پلکوں کے تلے چشم تماشا رقصاں. واہ. میری پلکوں کے تلے چشم تماشا رقصاں، ہو کی الغار میں گم ہو گئی سو رب کیا ہو. ہو کی الغار میں گم ہو گئی سو رب کیا ہو. میرے انجام سے آغاز تلک تو ہی تو، میرے انجام سے آغاز تلک تو ہی تو. موڑ کیوں منزلیں کب اور کوئی ڈھب کیا ہو. واہ واہ. میرے انجام سے آغاز تلک تو ہی تو، موڑ کب منزلیں کیوں اور کوئی ڈھب کیا ہو. جلتی باتی میں جلے تاک یا بھسم ہوں میں. واہ. جلتی باتی میں جلے تاک یا بھسم ہوں میں، موم کے جسم کو آرام ملے اب کیا ہو. واہ واہ. موم کے جسم کو آرام ملے اب کیا ہو. کالے سرمے سے بندھی آنکھ کی زنجیریں ہیں، کالے سرمے سے بندھی آنکھ کی زنجیریں ہیں، کیوں ادا اوڑھیے انداز ہو کیا چھب کیا ہو. واہ واہ. کالے سرمے سے بندھی آنکھ کی زنجیریں ہیں، کیوں ادا اوڑھیے انداز ہو کیا چھب کیا ہو. اور اس غزل کا آخری شعر کہ نامیاتی کسی ترکیب سے نکلا ہوا دن. نامیاتی کسی ترکیب سے نکلا ہوا دن، سارے انداز سیاہی میں دھلے شب کیا ہو. واہ واہ. سارے انداز سیاہی میں دھلے شب کیا ہو. درد کے آوے میں آتش نہ جلے تب کیا ہو، حرف ناپختہ پڑا ہاتھ ملے اب کیا ہو. واہ واہ. واہ واہ. بہت بہت شکریہ. اور میں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ایمبریولوجی بھی اور ادب کا آپ سب لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ نظم، اس نظم کا نام ہے نیا جنم. آپ سب کا حوصلہ پا کے یہ نثری نظم میں پیش کرنا چاہوں گی. ضرور. ارشاد. کہکشائے شوق کائناتی کوک کا راستہ پا گئی ہے. واہ. کہکشائے شوق کائناتی کوک کا راستہ پا گئی ہے، اور تمہارے وفور کی کوائف بیلی میں
میرے خواب کا سبز بیج رکھا جا چکا ہے۔ واہ کہکشائے شوق کائناتی کوک کا راستہ پا گئی ہے اور تمہارے وفور کی کوائف بیلی میں میرے خواب کا سبز بیج رکھا جا چکا ہے۔ کہکشائے شوق مجھے ایک بار پھر جنم دینے جا رہی ہے۔ واہ شراب معنی میں ہولے ہولے تیرتے ہوئے میرا وجود کتنا بامعنی اور ہلکا لگ رہا ہے۔ واہ واہ شراب معنی میں ہولے ہولے تیرتے ہوئے میرا وجود کتنا بامعنی اور ہلکا لگ رہا ہے۔ جذب و جنون کی رگ نال میں سے رینگتا ہوا لہو مجھے کسی ارادے اور تردد کے بغیر سیراب کرتا ہوا جا رہا ہے۔ واہ 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 جذب و جنون کی رگ نال میں سے رینگتا ہوا لہو مجھے کسی ارادے اور تردد کے بغیر سیراب کرتا ہوا جا رہا ہے۔ میرے پور سے پور تک اعضا کی تجسیم کرتا جا رہا ہے۔ واہ کوائف بیلی کی ارد گرد کی ریشمی جھلیاں مجھے زمان کی ساری کائناتوں سے کاٹ کر نشو نما کا پورا ذائقہ دیتی جا رہی ہیں اور میں اسی ذائقے کے نشے میں اپنی پرانی نیندیں پوری کرتی جا رہی ہوں۔ واہ کوائف بیلی کی ارد گرد کی ریشمی جھلیاں مجھے زمان کی ساری کائناتوں سے کاٹ کر نشو نما کا پورا ذائقہ دیتی جا رہی ہیں اور میں اس ذائقے کے نشے میں اپنی پرانی نیندیں پوری کرتی جا رہی ہوں۔ مگر تمہارے خیال کی نالے مانا پر میری نبض کا مکمل انحصار ہونے لگا ہے۔ مجھے شاید تمہاری محبت کا اعتبار ہونے لگا ہے۔ واہ مجھے شاید تمہاری محبت کا اعتبار ہونے لگا ہے۔ بہت مختصر غزل سنائی تھی ایک اور غزل میں پیش کر دیتی ہوں کہ ذکر میں قیل و قال کے خود کو گوا رہی ہوں میں۔ واہ ذکر میں قیل و قال کے خود کو گوا رہی ہوں میں، خواب سے پہلے خواب کا لطف اٹھا رہی ہوں میں۔ ذکر میں قیل و قال کے خود کو گوا رہی ہوں میں، خواب سے پہلے خواب کا لطف اٹھا رہی ہوں میں۔ آسماں تیرے ناز کا کوئی سرا ہے یا نہیں؟ آسماں تیرے ناز کا کوئی سرا ہے یا نہیں؟ سبزے دل لپیٹ کر تیری سمت آ رہی ہوں۔ واہ واہ سبزے دل لپیٹ کر تیری سمت آ رہی ہوں میں، کنجے زوال سے پرے حبس سوال کیے میں۔ واہ کنجے زوال سے پرے حبس سوال کیے میں، نشہ ناز کیا کہوں بس پیے جا رہی ہوں میں۔ واہ 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 نشہ ناز کیا کہوں بس پیے جا رہی ہوں میں۔ واہ کنجے زوال سے پرے حبس سوال کیے میں، نشہ ناز کیا کہوں بس پیے جا بس پیے جا رہی ہوں میں۔ سازش ضبط جو بجو ہاؤ ہو سے بھی کیا ملا؟ واہ سازش ضبط جو بجو ہاؤ ہو سے بھی کیا ملا؟ اپنے لیے تیرے لیے خود کو مٹا رہی ہوں میں، واہ واہ اپنے لیے تیرے لیے خود کو گنوا رہی ہوں میں۔ واہ مثل گلاب نرم ہے دھستا گیا ہے خار سا، مثل گلاب نرم ہے دھستا گیا ہے خار سا، خوشبو کے ساتھ خوں بخوں پوری نہا رہی ہوں میں۔ واہ واہ مثل گلاب نرم ہے دھستا گیا ہے خار سا، خوشبو کے ساتھ خوں بخوں پوری نہا رہی ہوں میں۔ جل بجھا تیلیوں سا دل راکھ میں راکھ ہو گیا، جل بجھا تیلیوں سا دل راکھ میں راکھ ہو گیا، اپنے دھوئیں کی دھند میں خود کو اڑا رہی ہوں، واہ واہ اپنے دھوئیں کی دھند میں خود کو اڑا رہی ہوں میں۔ اور آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام کہ ہوش باش اے آسماں ہوش میں اب نہیں ہوں میں، واہ ہوش باش اے آسماں ہوش میں اب نہیں ہوں میں، خود میں خودی کو چھوڑ کے تم تک ہی آ رہی ہوں میں، خود میں خودی کو چھوڑ کے تم تک ہی آ رہی ہوں میں، ذکر میں قیل و قال کے خود کو گنوا رہی ہوں میں،
خواب سے پہلے خواب کا لطف اٹھا رہے ہیں. واہ، بڑی بڑی کیسی خوبصورت کیفیت میں ڈوبی ہوئی غزل ہماری سروت زہرا نے سنائی. اور اب ہمارے ہی شہر کی ایک اور شاعرہ، ہر چند کہیں کہ شہر میں نہیں ہے مگر وہ یہیں ہوتی ہیں اور تشریف رکھتی ہیں یہاں پر، تسنیم عابدی، جن کا مجموعہ ہے ردائے ہجر. زندگی تجھ کو ہے معلوم کہاں رہتے تھے، ایک بستی تھی جہاں دل زدگاں رہتے تھے، اب جہاں خاک اڑا کرتی ہے ارزانی کی، خالی آنکھوں میں وہاں خواب گراں رہتے تھے. تو میری درخواست ہے تسنیم عابدی سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. ایک غزل کی اجازت چاہوں گی. بقدر صورت حالات راستہ نکلے، بقدر صورت حالات راستہ نکلے، نیاز مند تیری رہ گزر پہ جا نکلے، نیاز مند تیری رہ گزر پہ جا نکلے. اور شعر عرض ہے کہ تمہارے حسن تغافل کی داد دینے کو، تمہارے حسن تغافل کی داد دینے کو ہم ارتکاز تمنا سے بارہا نکلے، تمہارے حسن تغافل کی داد دینے کو ہم ارتکاز تمنا سے بارہا نکلے. اور شکست عہد تمنا کی کیا شکایت ہو، شکست عہد تمنا کی کیا شکایت ہو، ہمارے خواب ہی ہم سے گریز پا نکلے. شکست عہد تمنا کی کیا شکایت ہو، ہمارے خواب ہی ہم سے گریز پا نکلے. اور ہماری چشم تحیر سے پوچھ کر دیکھو، ہماری چشم تحیر سے پوچھ کر دیکھو، غزال دشت سے کس کی گلی میں جا نکلے. ہماری چشم تحیر سے پوچھ کر دیکھو، غزال دشت سے کس کی گلی میں جا نکلے. کسی کے دست بریدہ کو یاد کرتے ہوئے، کسی کے دست بریدہ کو یاد کرتے ہوئے، علم سیاہ زمانے میں جا بجا نکلے. کسی کے دست بریدہ کو یاد کرتے ہوئے، علم سیاہ زمانے میں جا بجا نکلے. فروغ ناز جنوں روک لے قدم میرے، فروغ ناز جنوں روک لے قدم میرے، اس آگہی کے تماشے سے جانے کیا نکلے. فروغ ناز جنوں روک لے قدم میرے، فروغ ناز جنوں روک لے قدم میرے، اس آگہی کے تماشے سے جانے کیا نکلے. اور حریم عشق کی موجز نمائیوں کی قسم، حریم عشق کی موجز نمائیوں کی قسم، خدا کے گھر سے جو نکلے تو پارسا نکلے. خدا کے گھر سے جو نکلے تو پارسا نکلے. ایک اور غزل تسنیم، وہ میری پسندیدہ غزل وہ تو تمہیں دیکھتے ہی مجھے یاد آ جاتی ہے، ورنہ میں وہ بہت کم پڑھتی ہوں. اچھا بہرحال ضرور سناؤ. جی. لالو گل میں اترنے لگا پروائی کا رنگ، لالو گل میں اترنے لگا پروائی کا رنگ، چڑھ چکا ہے میری پوشاک پہ سودائی کا رنگ. میرے چہرے کے تاثر سے کوئی کیا سمجھے، میرے چہرے کے تاثر سے کوئی کیا سمجھے، وہ تماشا ہوں کہ جس پر ہے تماشائی کا رنگ. میرے چہرے کے تاثر سے کوئی کیا سمجھے، وہ تماشا ہوں کہ جس پہ ہے تماشائی کا رنگ. جوہر آئینہ حیرت سے تکا کرتا ہے، جوہر آئینہ حیرت سے تکا کرتا ہے، کچا نکلا ہے، کچا نکلا میری قامت میری زیبائی کا رنگ.
اور ہم کو دشوار پسندی تھی سہل تیرے لیے، ہم کو دشوار پسندی تھی سہل تیرے لیے، عشق میں دل نے گوارا کیا رسوائی کا رنگ، اور کچے رنگوں کی شکایت نہیں رنگریز میرے، واہ کچے رنگوں کی شکایت نہیں رنگریز میرے، خاک پہ چڑھتا ہے بس بادیہ پیمائی کا رنگ، واہ واہ خاک پہ چڑھتا ہے بس بادیہ پیمائی کا رنگ۔ وہ غزل ڈھونڈتی ہوں جو آپ نے کہی ہے، پھر وہی سنا دیتی ہوں۔ غزل عرض ہے کہ فاطمہ نے جس کی فرمائش کی ہے کہ سکوت عصر میں گونجی ہوئی اذان ہوں میں، واہ سکوت عصر میں گونجی ہوئی اذان ہوں میں، بہت سے کرسی نشینوں کے درمیان ہوں میں، بہت سے کرسی نشینوں کے درمیان ہوں میں، ادب کی کرب و بلا کوفہ صدا ہے گواہ، واہ ادب کی کرب و بلا کوفہ صدا ہے گواہ، ہوائے شام کا لکھا ہوا بیان ہوں میں، واہ واہ ہوائے شام کا لکھا ہوا بیان ہوں میں، واہ واہ وہ خیمہ گاہ محبت تو جل گئی کب کی، واہ وہ خیمہ گاہ محبت تو جل گئی کب کی، اور اس کی راک میں مدت سے نیم جان ہوں میں، اور اس کی راک میں مدت سے نیم جان ہوں میں، فرات تشنگی شوق روبرو تیرے، فرات تشنگی شوق روبرو تیرے، جس سے جلایا گیا تھا وہی مکان ہوں میں، فرات تشنگی شوق روبرو تیرے، جس سے جلایا گیا تھا وہی مکان ہوں میں، گلوئے تشنہ لبی دیکھ کس سلیقے سے، گلوئے تشنہ لبی دیکھ کس سلیقے سے، کشیدہ تیر سنبھالے ہوئے کمان ہوں میں، کشیدہ تیر سنبھالے ہوئے کمان ہوں میں، شریعت دل و دنیا اٹھائے پھرتی رہی، شریعت دل و دنیا اٹھائے پھرتی رہی، وہ کہہ رہا ہے مگر پھر بھی ناتوان ہوں میں، شریعت دل و دنیا اٹھائے پھرتی رہی، وہ کہہ رہا ہے مگر پھر بھی ناتوان ہوں میں، یہ بام و در کو سجایا گیا ہے میرے لیے، یہ بام و در کو سجایا گیا ہے میرے لیے، نظارگی تیری خاطر لہو لہان ہوں میں، نظارگی تیری خاطر لہو لہان ہوں میں، وہ ٹوٹا نیزہ وہ بے چادری وہ شام علم، وہ ٹوٹا نیزہ وہ بے چادری وہ شام علم، کبھی جو ختم نہ ہوگی وہ داستان ہوں میں، کبھی جو ختم نہ ہوگی وہ داستان ہوں میں۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب بہت خوب۔ یہ تھی ہماری شاعرہ تسنیم عابدی، اور اب میں جس شاعر کو دعوت دے رہی ہوں عرفان ستار صاحب، ان کے ہر شعر پر ایک بے ساختہ واہ نکلتی ہے۔ ان کے 3 مجموعے تکرار سات کا یہ عشق ہے شائع ہو چکے ہیں، اور کراچی سے ہی تشریف لے گئے ہیں بیرون ملک، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر زیادہ سچا ہے۔ کسے دماغ ہے بے فیض صحبتوں کا میاں، خبر اڑا دو کہ میں شہر سے چلا گیا ہوں۔ تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ خبر اڑا دو کہ میں شہر سے چلا گیا ہوں۔ اور ان کے اشعار ہیں، دیوار و در سے ایسے ٹپکتی ہے بے دلی، جیسے مکان اپنے مکی کا نہیں رہا، تو وہ مہک جو اپنی فضا سے بچھڑ گئی، میں وہ شجر جو اپنی زمیں کا نہیں رہا۔ آپ ہماری زمیں کے ہیں اور ہمارے شہر کے ہیں اور آرٹس کونسل کے ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے کلام کے منتظر ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ حسن، اس علم و ادب اور فن کے گہوارے میں آپ کا ہمیں مدعو کرنا باعث افتخار ہے۔ اور ایک شکریہ ہم سب پہ جو باہر سے آتے ہیں، ملاقاتیں کم ہوتی ہیں تو وہ
آپ سب کے ساتھ احمد شاہ صاحب کا بھی شکریہ واجب ہے کہ ان کی محنتوں کا ثمر ہم سب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم تو برسوں بعد جب آتے ہیں تو بے حد ایک خوشگوار مسرت ہوتی ہے کہ اتنا کام ہو رہا ہے اور اتنا اچھا ایک پلیٹ فارم فراہم ہو گیا ہے لکھنے پڑھنے والوں کے لیے اور فنون سے وابستہ لوگوں کے لیے۔ ایک غزل آپ کی اجازت سے۔ پیارے جدا ہوئے ہیں، چھوٹا ہے گھر ہمارا، واہ پیارے جدا ہوئے ہیں، چھوٹا ہے گھر ہمارا، کیا حال کہہ سکے گی یہ چشم تر ہمارا۔ واہ 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 پیارے جدا ہوئے ہیں، چھوٹا ہے گھر ہمارا، کیا حال کہہ سکے گی یہ چشم تر ہمارا، بس گاہ گاہ لے آ خاک وطن کی خوشبو، واہ بس گاہ گاہ لے آ خاک وطن کی خوشبو، اے باد صبح گاہی یہ کام کر ہمارا، واہ واہ بس گاہ گاہ لے آ خاک وطن کی خوشبو، واہ بڑی نائٹ، بس گاہ گاہ لے آ خاک وطن کی خوشبو، اے باد صبح گاہی یہ کام کر ہمارا، واہ ہیں بزم عاشقاں میں بے وقتی کے موجب، واہ ہیں بزم عاشقاں میں بے وقتی کے موجب، سینے میں دم ہمارے شانوں پہ سر ہمارا، واہ ہیں بزم عاشقاں میں بے وقتی کے موجب، سینے میں دم ہمارے شانوں پہ سر ہمارا، ہم اور ہی جہاں کے یعنی کہ لامکاں کے، واہ 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 ہم اور ہی جہاں کے یعنی کہ لامکاں کے، ہے صرف اتفاقاً آنا ادھر ہمارا، واہ 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 ہم اور ہی جہاں کے یعنی کہ لامکاں کے، ہے صرف اتفاقاً آنا ادھر ہمارا، ایک سیے بے مسافت بے رنگ و بے لطافت، واہ ایک سیے بے مسافت بے رنگ و بے لطافت، مت پوچھئے کہ کیسے گزرا سفر ہمارا، واہ واہ ایک سیے بے مسافت بے رنگ و بے لطافت، مت پوچھئے کہ کیسے گزرا سفر ہمارا، اتمام دل خراشی اسلوب سینہ چاکی، واہ اتمام دل خراشی اسلوب سینہ چاکی، اظہار کرب ناکی بس یہ ہنر ہمارا، واہ واہ اتمام دل خراشی اسلوب سینہ چاکی، واہ واہ اتمام دل خراشی اسلوب سینہ چاکی، واہ اظہار کرب ناکی بس یہ ہنر ہمارا، واہ واہ اور پہلے سے اور ابتر گویا جنوں سراسر، واہ واہ پہلے سے اور ابتر گویا جنوں سراسر، بس یہ بتاؤ پوچھے کوئی اگر ہمارا، واہ واہ پہلے سے اور ابتر گویا جنوں سراسر، بس یہ بتاؤ پوچھے کوئی اگر ہمارا، اور دم سادھنے سے پہلے چپ سادھ لی گئی ہے، واہ 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 دم سادھنے سے پہلے چپ سادھ لی گئی ہے، اظہار ہو چکا ہے امکان بھر ہمارا، واہ واہ دم سادھنے سے پہلے چپ سادھ لی گئی ہے، واہ واہ اظہار ہو چکا ہے امکان بھر ہمارا، واہ واہ پیارے جدا ہوئے ہیں، چھوٹا ہے گھر ہمارا، کیا حال کہہ سکے گی یہ چشم تر ہمارا۔ ایک غزل کی اور زحمت دوں گا کہ امکان دیکھنے کو رکا تھا میں جست کا، واہ امکان دیکھنے کو رکا تھا میں جست کا، اعلان کر دیا گیا میری شکست کا، واہ 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 امکان دیکھنے کو رکا تھا میں جست کا، واہ واہ اعلان کر دیا گیا میری شکست کا، واہ واہ اور سائے سے اپنے قد کا لگاتا ہے تو حساب، واہ سائے سے اپنے قد کا لگاتا ہے تو حساب، اندازہ ہو گیا ہے تیرے ذہن پست کا، واہ واہ سائے سے اپنے قد کا لگاتا ہے تو حساب، اندازہ ہو گیا ہے تیرے ذہن پست کا، اور تجھ کو بدن کی حد سے نکلنا کہاں نصیب، واہ تجھ کو بدن کی حد سے نکلنا کہاں نصیب، سمجھے گا کیسے روح کو آلودہ ہست کا، واہ واہ تجھ کو بدن کی حد سے نکلنا کہاں نصیب،
سمجھے گا کیسے روح کو آلودہ ہست کا، اور تو ہے کہ کل کی بات کا رکھتا نہیں ہے پاس، تو ہے کہ کل کی بات کا رکھتا نہیں ہے پاس، میں ہوں کہ پاسدار ہوں عہد الست کا، تو ہے کہ کل کی بات کا رکھتا نہیں ہے پاس، میں ہوں کہ پاسدار ہوں عہد الست کا، اور جس سے گروہ بادہ فروشاں حسد کرے، جس سے گروہ بادہ فروشاں حسد کرے، طاری ہے مجھ پہ نشہ اسی چشم مست کا، جس سے گروہ بادہ فروشاں حسد کرے، طاری ہے مجھ پہ نشہ اسی چشم مست کا، اور جا شہر کم نگاہ میں شہرت سمیٹ لے، جا شہر کم نگاہ میں شہرت سمیٹ لے، یہ کام ہے بھی تجھ سے ہی موقع پرست کا، جا شہر کم نگاہ میں جا شہر کم نگاہ میں شہرت سمیٹ لے، یہ کام ہے بھی تجھ سے ہی موقع پرست کا، اور شاہ جنوں کا تخت بچھا ہے باہتمام، شاہ جنوں کا تخت بچھا ہے باہتمام، پہلو میں انتظام ہے میری نشست کا، شاہ جنوں کا تخت بچھا ہے باہتمام، پہلو میں انتظام ہے میری نشست کا، اور وسعت ملی ہے ضبط کو میرے بقدر درد، وسعت ملی ہے ضبط کو میرے بقدر درد، بولو کوئی جواب ہے اس بندوبست کا، وسعت ملی ہے ضبط کو میرے بقدر درد، بولو کوئی جواب ہے اس بندوبست کا، عرفان تیری لاج بھی اللہ کے سپرد، عرفان تیری لاج بھی اللہ کے سپرد، ستار ہے وہی تو ہر ایک تنگ دست کا، عرفان تیری لاج بھی اللہ کے سپرد، ستار ہے وہی تو ہر ایک تنگ دست کا، امکان دیکھنے کو رکا تھا میں جست کا، اعلان کر دیا گیا میری شکست ایک کا۔ وہ اداسی، بس کون سے؟ اداسی، اچھا، یہ اب آپ تک نہیں رہی فرمائش، اداسی تو ہم سب اداس لوگ ہی تو ہیں، کہ کوئی ملا تو کسی اور کی کمی ہوئی ہے، کوئی ملا تو کسی اور کی کمی ہوئی ہے، سو دل نے بے طلبی اختیار کی ہوئی ہے، کوئی ملا تو کسی اور کی کمی ہوئی ہے، سو دل نے بے طلبی اختیار کی ہوئی ہے، جہاں سے دل کی طرف زندگی اترتی تھی، جہاں سے دل کی طرف زندگی اترتی تھی، نگاہ اب بھی اسی بام پر جمی ہوئی ہے، جہاں سے دل کی طرف زندگی اترتی تھی، نگاہ اب بھی اسی بام پر جمی ہوئی ہے انتظار اسے بھی تمہاری خوشبو کا، ہے انتظار اسے بھی تمہاری خوشبو کا، ہوا گلی میں بہت دیر سے رکی ہوئی ہے انتظار اسے بھی تمہاری خوشبو کا، ہوا گلی میں بہت دیر سے رکی ہوئی ہے، تم آ گئے ہو تو اب آئینہ بھی دیکھیں گے، تم آ گئے ہو تو اب آئینہ بھی دیکھیں گے، ابھی تو نگاہوں میں روشنی ہوئی ہے، تم آ گئے ہو تو اب آئینہ بھی دیکھیں گے، تم آ گئے ہو تو اب آئینہ بھی دیکھیں گے، ابھی تو نگاہوں میں روشنی ہوئی ہے، بناؤ سائے حرارت بدن میں جذب کرو، بناؤ سائے حرارت بدن میں جذب کرو، کہ دھوپ صحن میں کب سے یوں ہی پڑی ہوئی ہے، بناؤ سائے حرارت بدن میں جذب کرو، کہ دھوپ صحن میں کب سے یوں ہی پڑی ہوئی ہے، ہمارا علم تو مرہون لوح دل ہے میاں، ہمارا علم تو مرہون لوح دل ہے میاں، کتاب عقل تو بس طاق پر دھری ہوئی ہے، ہمارا علم تو مرہون لوح دل ہے میاں، کتاب عقل تو بس طاق پر دھری ہوئی ہے، وہ گفتگو جو میری صرف اپنے آپ سے تھی، وہ گفتگو جو میری صرف اپنے آپ سے تھی، تیری نگاہ کو پہنچی تو شاعری ہوئی، بہت وہ گفتگو جو میری صرف اپنے آپ سے تھی،
تیری نگاہ کو پہنچی تو شاعری ہوئی ہے. اور آخری شعر ہے کہ نہیں نہیں میں بہت خوش رہا ہوں تیرے بغیر. واہ واہ نہیں نہیں میں بہت خوش رہا ہوں تیرے بغیر. یقین کر کہ یہ حالت ابھی ابھی ہوئی ہے. واہ 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 یقین کر کہ یہ حالت ابھی ابھی ہوئی ہے. واہ 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 تیرے لہجے میں تیرا جہل دروں بولتا ہے. واہ تیرے لہجے میں تیرا جہل دروں بولتا ہے. بات کرنا نہیں آتی ہے تو کیوں بولتا ہے. سننے والوں پر میرا حال عیاں ہو کیسے. سننے والوں پر میرا حال عیاں ہو کیسے. عشق ہوتا ہے تو وحشت میں سکون بولتا ہے. واہ واہ سننے والوں پر میرا حال عیاں ہو کیسے. عشق ہوتا ہے تو وحشت میں سکون بولتا ہے. عقل اس عقل اس باب میں خاموشی رہتی ہے جناب. عقل اس باب میں خاموشی رہتی ہے جناب. جب ہو موضوع حقیقت تو جنوں بولتا ہے. عقل اس باب میں خاموشی رہتی ہے جناب. جب ہو موضوع حقیقت تو جنوں بولتا ہے. گفتگو کیا ہو کہ جب گویا ہوں آنکھیں تیری. گفتگو کیا ہو کہ جب گویا ہوں آنکھیں تیری. چپ سی لگ جاتی ہے جب ان کا فسوں بولتا ہے. گفتگو کیا ہو کہ جب گویا ہوں آنکھیں تیری. چپ سی لگ جاتی ہے جب ان کا فسوں بولتا ہے. تیرا انداز تخاطب تیرا لہجہ تیرے لفظ. تیرا انداز تخاطب تیرا لہجہ تیرے لفظ. وہ جسے خوف خدا ہوتا ہے یوں بولتا ہے. تیرا انداز تخاطب تیرا لہجہ تیرے لفظ. وہ جسے خوف خدا ہوتا ہے یوں بولتا ہے. پھونک دی جاتی ہے اس طرح میرے شعر میں روح. پھونک دی جاتی ہے اس طرح میرے شعر میں روح. جیسے سانسوں میں کوئی کن فیکون بولتا ہے. پھونک دی جاتی ہے اس طرح میرے شعر میں روح. جیسے سانسوں میں کوئی کن فیکون بولتا ہے. تیرے لہجے میں تیرا جہل دروں بولتا ہے. بات کرنا نہیں آتی ہے تو کیوں بولتا ہے. واہ بات کرنا نہیں آتی ہے تو کیوں بولتا ہے. کیا خوبصورت اشعار سنے ہم نے جناب عرفان ستار سے. آپ یوں ہی آتے رہیے اور سناتے رہیے. اور اب میں آتی ہوں آج کی محفل کی صدر شاہدہ حسن کی طرف. شاہدہ حسن کہیں بھی رہیں وہ پہچان ہے ہماری شہر کی اور ہمارے شہر کی ہمارے ملک کی اور اردو دنیا کی شاعرات کی ایک باوقار اظہار جو ان کے ہاں شروع سے ہے. جب ہم نے ان کا پہلا شعر سنا تھا کہ میں نے ان سب چڑیوں کے پر کاٹ دیے جن کو اپنے اندر اڑتے دیکھا تھا. آج تک وہی شاہدہ حسن اسی وقار اور اسی توانا لہجے کے ساتھ خوبصورت بڑی اعلیٰ جمالیات کے ان کی شاعری میں موجود ہے. زندگی کو لکھنا تھا زندگی کو لکھتی ہوں. دوستی کے چہرے میں دشمنی کو لکھتی ہوں. اپنے دل کی حالت سے بے خبر نہیں ہوں میں. شاعری کے پردے میں آگہی کو لکھتی ہوں. تو پوری آگہی کے ساتھ شاعری کرتی ہوئی دو مجموعوں کی خالق. ایک تارہ ہے سرہانے میرے یہاں کچھ پھول رکھے ہیں. شاہدہ حسن کو سماعت فرمائیے. بہت بہت شکریہ فاطمہ. اس وقت میں ایک بالکل ہی خوابناک سے ماحول میں بیٹھی ہوں کیونکہ بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ جوش میں علی آبادی کے حوالے سے ہم انہیں یاد کرنے کی کوئی سبیل پیدا کریں. تو اب یہ جس سراؤنڈنگس میں بیٹھی ہوں اور مجھے آپ کو مبارکباد بھی دینی ہے کہ آپ یہاں کی سارا نظام چلا رہی ہیں اور آپ اتنے اچھے ادبی پروگرام کر رہی ہیں. تو آپ کو اور احمد شاہ صاحب کو جنہوں نے آپ کی معاونت بھی کی, آپ کو ایک ایسا فورم مہیا کیا جس پہ ہم سنجیدہ ادب کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیے پاپولر ادب تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے لوگوں تک, لیکن بہت سے لوگ جو سنجیدگی کے ساتھ ادب کو اپناتے ہیں تو ان کے لیے یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کاوشیں جو ہیں بہت ہی حوصلہ افزا ہیں. تو سب کو بہت بہت آرٹس کونسل کو مبارکباد, اور فاطمہ آپ کو آپ کی بہت محنت ہے ان سب باتوں میں. اچھا, آج کی محفل میں یہ سب لوگ دوست میرے ہیں اور ان کا احسان یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ آپ کچھ بھی اظہار کرتے ہیں تو
جو ان کے اندر کی جو روح ہے وہ آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے. یہ کہیں بھی چلے جائیں، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنا جسم تو ساتھ لے جاتے ہیں لیکن ہم اپنی روحیں نہیں کہیں چھوڑ جاتے ہیں. تو اس کی بازگشت آپ کو سب کے کلام میں بہت تنوع کے ساتھ، چاہے وہ مہجوی نے اپنی چیزیں سنائیں، ثروت نے، تسنیم عابدی نے اور عرفان نے، تو یہ ساری چیزوں میں آپ کو ایک تنوع بھی نظر آیا. اور آپ یہ بھی دیکھیں گی کہ اس کے اندر وہ کسک ہے، وہ دکھ ہے جو اپنی مٹی سے بچھڑنے کا ایک صدمہ دل میں ہوتا ہے. زندگی بڑی شفاف ہے، وہ ہمیں کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، تو اس میں بہت سے جبر حیات کا دخل ہے. تو بہرحال میں سب کو مبارکباد دوں گی، اور اسی کیفیت سے میں خود گزر رہی ہوں. تو اور عمر کے اس حصے میں جو کہ کافی اب سینئر زندگی کا حصہ ہے، اس کی مشکلات الگ طرح کی ہوتی ہیں. تو میں جو بھی چیزیں آپ کو سناؤں گی، مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں شہر میں آتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کراچی سے جاؤں ہی نہیں. تو جب میں وہاں کہہ کے آتی ہوں کہ میں نہیں جاؤں گی، سفر کی زحمت ہوتی ہے، لیکن جب یہاں آتی ہوں تو پھر کہتی ہوں یہاں سے نہیں جاؤں گی. تو میں چند اشعار پہلے اپنے شہر کے نام سنا دیتی ہوں. شہر کوئی بھی نہیں ہے تیرا ثانی میرے شہر، شہر کوئی بھی نہیں ہے تیرا ثانی میرے شہر، میرے ہمدم میرے دلبر میرے جانی میرے شہر. شہر کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ سب آپ جو کراچی کے ہمارے دوست بیٹھے ہیں، جن کو دیکھ کے تو مجھے ساری ماضی کی محفلیں یاد آ رہی ہیں. اور فاطمہ میرا تمہارا بہت پرانا ساتھ. شہر کوئی بھی نہیں ہے تیرا ثانی میرے شہر، میرے ہمدم میرے دلبر میرے جانی میرے شہر، اور بے قرار ہے تیرا سینہ بھی سمندر کی طرح، بے قرار ہے تیرا سینہ بھی سمندر کی طرح، تیری باہوں میں ہواؤں کی روانی میرے شہر. اور مدتوں بعد بھی خوش رنگ ہے مٹی تیری، مدتوں بعد بھی خوش رنگ ہے مٹی تیری، کتنی دلکش ہے یہ تصویر پرانی میرے شہر، کتنی دلکش ہے یہ تصویر پرانی میرے شہر. اور تیری گلیاں تیری تاریخ کو دہراتی ہوئی، تیری گلیاں تیری تاریخ کو دہراتی ہوئی، تیرا نقشہ میرے پرکھوں کی نشانی میرے شہر، تیرا نقشہ میرے پرکھوں کی نشانی میرے شہر. اور میں بھی کھیلی میرے بچے بھی یہیں کھیلے ہیں، میں بھی کھیلی میرے بچے بھی یہیں کھیلے ہیں، تیری مٹی ہے مجھے رات کی رانی میرے شہر. اور تیرے دکھ سکھ ہیں ہر ایک پل میرا موضوع سخن، تیرے دکھ سکھ ہیں ہر ایک پل میرا موضوع سخن، بن گیا تو میری سانسوں کی کہانی میرے شہر. اور گمشدہ وقت کی آہٹ سے لپٹتا ہے یہ دل، آپ سب کے نام ہے کہ گمشدہ وقت کی آہٹ سے لپٹتا ہے یہ دل، کوئی لمحہ بھی نہیں ہے تیرا فانی میرے شہر، کوئی لمحہ بھی نہیں ہے تیرا فانی میرے شہر. اور تو نے چاہا تھا ہر ایک گھاؤ پہ مرہم رکھنا، تو نے سیکھی تھی ہر ایک پیاس بجھانی میرے شہر. اور کیا بتاؤں کہ میں کس کس سے ملی تیرے سبب، کیا بتاؤں کہ میں کس کس سے ملی تیرے سبب، یاد ہے دل کو ہر ایک شام سہانی میرے شہر. اور تو نے تقریب میں تعمیر کے 100 رنگ دکھائے، پھر بھی لوگوں نے تیری بات نہ مانی، تو نے تقریب میں تعمیر کے 100 رنگ دکھائے، پھر بھی لوگوں نے تیری بات نہ مانی میرے شہر. یہ بس بہت عجلت میں لکھے ہوئے شعر ہیں. کر دیا اس نے تیرے جسم کو زخمی زخمی، وہ جو تقسیم رہی تجھ میں لسانی میرے شہر، وہ جو تقسیم رہی تجھ میں لسانی میرے شہر. اور آخری شعر ہے کہ تجھ کو میں چھوڑنا چاہوں بھی تو چھوڑوں کیسے، تجھ کو میں چھوڑنا چاہوں بھی تو چھوڑوں کیسے، کتنی دو بھر ہے مجھے نقل مکانی میرے شہر، اور شہر کوئی بھی نہیں ہے تیرا ثانی میرے شہر. اور میں بھی کھیلی میرے بچے بھی یہیں کھیلے ہیں،
تیری مٹی ہے مجھے رات کی رانی میرے شہر. واہ واہ. اچھا یہ دیکھیے ایک مختلف جگہ سے کچھ اشعار سنا دیتی ہوں کیونکہ مجھے خود بھی یاد نہیں رہتا کہ کیا سنایا. اچھا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں ہوتے ہیں کراچی میں تو کبھی کینیڈا یاد آتا ہے. جیسے عرفان نے وہاں ایک فضا بنائی ہے ہمارے لیے. مطلب جب میں گئی تو میرے لیے وہ جگہ بالکل نئی تھی, لیکن جو سنجیدہ ادب سے دلچسپی رکھنے والوں میں شکر ہے کہ عرفان جیسے لوگ وہاں موجود تھے. تو عرفان کا جو حلقہ تھا وہ بہت عمدہ لوگوں کا, تو یہ کتابیں پڑھنے والے اور سنجیدہ ادب کو ڈسکس کرنے والے. تو عرفان نے اپنی طرف سے بھی اور اپنی شاعری کی وجہ سے بھی ایک فضا بنائی ہوئی تھی. تو ہمیں اچھا لگا کہ اتنی زیادہ خیریت محسوس نہیں ہوئی. اور پھر کبھی کبھی یہ ایسے پروگراموں میں ہم شامل ہوتے رہتے ہیں جہاں ہم اپنا سنجیدہ کلام سنائیں. تو ایک غالب اکیڈمی ٹورانٹو نے ایک مشاعرہ کیا تھا. میں اس میں جا تو نہیں سکی تھی, لیکن بہرحال ایک طرح تھی اس پہ میں نے غالب کی زمین میں غزل لکھی. تو کیفیت میں ظاہر میری اپنی ہے, تو ان کو میں نے نظم کیا کہ جب سمندر در سمندر ایک سفر مجھ پر کھلا. جب غالب کی زمین تھی کہ اس تکلف سے کہ جیسے میں کدے کا در کھلا. جب سمندر در سمندر ایک سفر مجھ پر کھلا, دل میں اپنے گھر کے سناٹوں کا ایک منظر کھلا. جب سمندر در سمندر ایک سفر مجھ پر کھلا, دل میں اپنے گھر کے سناٹوں کا ایک منظر کھلا. اور اے ہوائے وحشت ہجرت ذرا رکھنا خیال. اے ہوائے وحشت ہجرت ذرا رکھنا خیال, چھوڑ آئی ہوں میں یوں ہی اپنا سارا گھر کھلا. اے ہوائے وحشت ہجرت ذرا رکھنا خیال, چھوڑ آئی ہوں میں یوں ہی اپنا سارا گھر کھلا. اور ایک الماری کہ جس میں تہ شدہ ملبوس ہیں. ایک الماری کہ جس میں تہ شدہ ملبوس ہیں. ایک کمرہ جس میں ہے یادوں کا ایک بستر کھلا. ایک الماری کہ جس میں تہ شدہ ملبوس ہیں. ایک کمرہ جس میں ہے یادوں کا ایک بستر کھلا. اور ایک بڑی سی شیلف کے اندر کتابوں کی قطار. ایک بڑی سی شیلف کے اندر کتابوں کی قطار. یہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا سرمائے اپنے دل کی دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں. ایک بڑی سی شیلف کے اندر کتابوں کی قطار, دوستی سے جن کی مجھ پر علم کا دفتر کھلا. دوستی سے جن کی مجھ پر علم کا دفتر کھلا. اور ایک دریچہ جس میں صبح دم چہکتے تھے طیور. ایک دریچہ جس میں صبح دم چہکتے تھے طیور. ہر سحر اس سمت سے مجھ پر در خاور کھلا. ہر سحر اس سمت سے مجھ پر در خاور کھلا. اور ان پرندوں سے ہے میری دوستی ایک عمر کی. ان پرندوں سے ہے میری دوستی ایک عمر کی. کون جانے زندگی تیرا یہ رخ کس پر کھلا. کون جانے زندگی تیرا یہ رخ کس پر کھلا. اور سارے ہی ازداد ہستی اب میرے ہمراہ ہیں. سارے ہی ازداد ہستی اب میرے ہمراہ ہیں. جانیے کیا راز ہے جو روح کے اندر کھلا. جانیے کیا راز ہے جو روح کے اندر کھلا. اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھ جاتی ہوں میں. اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھ جاتی ہوں میں. کب کسی پر عمر بھر تقدیر کا چکر کھلا. کب کسی پر عمر بھر تقدیر کا چکر کھلا. اور زندگی کے اس سفر میں کس طرف کا رخ کریں. زندگی کے اس سفر میں کس طرف کا رخ کریں. شرق سے تا غرب ہے ایک دشت خیر و شر کھلا. شرق سے تا غرب ہے ایک دشت خیر و شر کھلا. اور کربلائے عصر ہے اب دیکھیے بچتا ہے کون. کربلائے عصر ہے اب دیکھیے بچتا ہے کون. پھر رہا ہے چار جانب ظلم کا لشکر کھلا.
واہ واہ پھر رہا ہے چار جانب ظلم کا لشکر کھلا، جب سمندر در سمندر ایک سفر مجھ پر کھلا، دل پہ اپنے گھر کے سناٹوں کا ایک تو یہ منظر کھلا۔ میں آپ کو ایک اور غزل سنا کے اجازت لوں گی۔ لفظ کی تاثیر مدد، واہ حرف تخلیق مدد، حرف کی تاثیر مدد، حرف تخلیق مدد، لفظ کی تاثیر مدد، اے میرے ذہن رسا اے میری تحریر مدد، واہ حرف تخلیق مدد، لفظ کی تاثیر مدد، اے میرے ذہن رسا اے میری تحریر مدد، واہ اور استعارہ کوئی درکار ہے کہنے کو غزل، واہ استعارہ کوئی درکار ہے کہنے کو غزل، غالب عشق نفس سوز دل میر مدد، غالب عشق نفس سوز دل میر مدد، واہ اور زندگی مانگنے آ پہنچی مسافت کا حساب، واہ زندگی مانگنے آ پہنچی مسافت کا حساب، اے خط و خال بدن اے میری تصویر مدد، واہ واہ اے خط و خال بدن اے میری تصویر مدد، واہ اور شعر کہ دشت ہجرت کی طرف آبلہ پا آئی ہوں، دشت ہجرت کی طرف آبلہ پا آئی ہوں، دل پر شوق کمک خواہش تسخیر مدد، دشت ہجرت کی طرف آبلہ پا آئی ہوں، واہ دل پر شوق کمک خواہش تسخیر مدد، اور کوئی فرمان سفر اب نہ سنانا مجھ کو، کوئی فرمان سفر اب نہ سنانا مجھ کو، اے میرے پاؤں سے لپٹی ہوئی زنجیر مدد، واہ واہ کوئی فرمان سفر اب نہ سنانا مجھ کو، اے میرے پاؤں سے لپٹی ہوئی زنجیر مدد، اور ان خرابوں کو محبت سے سجانا ہے مجھے، ان خرابوں کو محبت سے سجانا ہے مجھے، خوئے توفیق مدد خواہش تعمیر مدد، خوئے توفیق مدد خواہش تعمیر مدد، اور ظلمت جہل سے اب کانپ اٹھا ہے میرا دل، واہ ظلمت جہل سے اب کانپ اٹھا ہے میرا دل، آگہی مجھ پہ کرم عشق کی توقیر مدد، آگہی مجھ پہ کرم عشق کی توقیر مدد، اور ہے زمانہ میرے اقدار کی پامالی کا، ہے زمانہ میرے اقدار کی پامالی کا، میری تہذیب کی بخشی ہوئی جاگیر مدد، ہے زمانہ میری اقدار کی پامالی کا، میری تہذیب کی بخشی ہوئی جاگیر مدد، اور زخم بھرنے ہیں کئی ہجر زدہ لوگوں کے، زخم بھرنے ہیں کئی ہجر زدہ لوگوں کے، لہنے جاں بخش مدد لہجہ اکسیر مدد، لہنے جاں بخش مدد لہجہ اکسیر مدد، اور مل چکی ہے مجھے اقرار محبت کی سزا، مل چکی ہے مجھے اقرار محبت کی سزا، رحم اے جرم میرے اے میری تقصیر مدد، رحم اے جرم میرے اے میری تقصیر مدد، اور اب بھلانے دے مجھے عمر گزشتہ کی کتاب، اب بھلانے دے مجھے عمر گزشتہ کی کتاب، دل سے مٹتی ہوئی اے یاد کی تحریر مدد، دل سے مٹتی ہوئی اے یاد کی تحریر مدد، اور شاید ایک منظر خوشتاب میں وہ آ کے ملے، شاید ایک منظر خوشتاب میں وہ آ کے ملے، اے میری نیند میرے خواب کی تعبیر مدد، حرف تخلیق مدد، لفظ کی تاثیر مدد، اے میرے ذہن رسا اے میری تحریر
بہت بہت خوب. جوش ملی آبادی لائبریری اینڈ آرکائیو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں آج کی یہ خوبصورت شام اپنے اختتام کو پہنچی. میں آپ سب کی آمد پر مسرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کر رہی ہوں کہ 1000 بار برو 100,000 بار بیا. تو ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہمارا رشتہ سخن ہے یوں ہی جڑا رہے گا اور یوں ہی ہم ملتے رہیں گے. مہجبی غزل انصاری، ثروت زہرا، تسنیم عابدی، عرفان ستار، شاہدہ حسن، آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. اور یہاں موجود ہمارے جو سامعین ہیں، ہماری سندھو پیرزادہ، ڈاکٹر رخسانہ صبا، ڈاکٹر اقبال پیرزادہ اور تمام وہ لوگ جو اس وقت شاعری سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ان سب کی آمد سے بھی اس لائبریری میں، جوش ملی آبادی لائبریری میں جو رونق ہوئی ہے، اس کے لیے بھی میں ان کی شکر گزار ہوں. احمد شاہ صاحب ایک میٹنگ میں اسلام آباد میں موجود ہیں مگر آپ لوگوں کو سن رہے ہیں، اور یہ بتا دوں کہ یہ پوری لائبریری انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. میرا یہاں ہونا بھی انہی کے کا کریڈٹ ہے، تو ان کی طرف سے بھی آپ لوگوں کا شکریہ. خدا حافظ.